اردو چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے مگر زبان پر لانے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بات چھپ جاتی ہے تو پھر اس کے جواب بھی ادھورے، غلط یا انتہاؤں والے ملتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مباشرت کے دوران بیوی کے پاؤں چومنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ حد سے تجاوز ہے؟ یا پھر یہ ایسا عمل ہے جس پر دین خاموش ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ اسلام ازدواجی زندگی کو کوئی گندا یا شرمندگی والا موضوع نہیں سمجھتا۔ اسلام اسے زندگی کا خوبصورت، فطری اور ضروری حصہ مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک وقار، ایک اخلاق اور ایک حد بھی مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں میاں بیوی کے رشتے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ازدواجی رشتہ سکون، محبت اور رحمت کے لیے ہے، نہ کہ صرف جذباتی یا جسمانی تسکین کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت کے اظہار کی حد کہاں تک ہے؟ کیا ہر وہ چیز جو دل چاہے بس میاں بیوی کے درمیان ہو تو درست ہو جاتی ہے؟ یہاں ہمیں ذرا ٹھہر کر سوچنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت بھی فرماتے تھے، خوش طبعی بھی، نرمی بھی، لیکن کہیں بھی ایسا انداز نہیں ملتا جو انسان کو اخلاقی حد سے نیچے لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جامع احدکم اہلہ فلا یعجلھا، کہ مباشرت میں بھی ٹھہراؤ، نرمی اور خیال ہونا چاہیے، یعنی یہ عمل وحشت یا بے قابو جذبے کا نام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور باوقار تعلق ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف، مباشرت کے دوران بیوی کے پاؤں چومنا۔ اس بارے میں صاف بات یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی صریح ممانعت موجود نہیں، یعنی نہ قرآن میں نہ حدیث میں اسے حرام یا گناہ کہا گیا ہے۔ اسی لیے علماء یہ نہیں کہتے کہ یہ عمل ناجائز یا گناہ ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ فرق ہے شرعی حکم اور اخلاقی معیار کا۔ ہر وہ چیز جو گناہ نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ اخلاقاً پسندیدہ بھی ہو۔ اسلام ہمیں صرف حلال اور حرام نہیں سکھاتا بلکہ حیا، وقار اور فطرت کا ذوق بھی سکھاتا ہے۔ اکثر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ مباشرت کے دوران ایسے افعال جن میں انسان کا جھکاؤ غیر فطری لذت کی طرف ہو جائے یا جو عمل عام انسانی وقار سے نیچے محسوس ہو، وہ بہتر نہیں ہوتے۔ ایسے اعمال انسان کے ذوق کو آہستہ آہستہ بگاڑ دیتے ہیں اور پھر سادہ پاکیزہ تعلق میں بھی تسکین کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بیوی کے پاؤں چومنا مباشرت کے دوران اخلاقاً ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ وہ عمل نہیں جس کی ترغیب دی جائے، نہ ہی اسے ازدواجی حسن کا حصہ کہا جائے، لیکن چونکہ اس پر کوئی صریح ممانعت نہیں، اس لیے اسے گناہ یا حرام بھی نہیں کہا جاتا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر باوقار نہیں ہوتیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ازدواجی تعلق میں اصل چیز محبت، اطمینان، باہمی احترام اور ایک دوسرے کا خیال ہے، نہ کہ ایسے انداز جن سے انسان خود ہی اپنی نظر میں چھوٹا ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی عمل وقتی جذبات میں ہو جائے، نہ اسے عادت بنایا جائے، نہ اس میں ذلت یا غیر فطری کشش شامل ہو، تو اس پر سخت حکم نہیں لگایا جاتا۔ لیکن اگر کوئی شخص انہی چیزوں کو اصل لطف سمجھنے لگے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پھر نفس قابو میں نہیں رہتا۔ اسلام ہمیشہ اعتدال کی بات کرتا ہے، نہ سختی نہ آزادی کی انتہا۔ آخر میں یہی بات بہت سادہ الفاظ میں کہنا چاہوں گی کہ میاں بیوی کا تعلق جتنا سادہ، فطری اور باوقار ہوگا اتنا ہی دیر پا اور سکون والا ہوگا۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اندر سے بے چین کرے یا بعد میں شرمندگی کا احساس دے، وہ چاہے گناہ نہ ہو پھر بھی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی ازدواجی زندگی کو سکون، محبت اور باوقار کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر رہنمائی چاہتے ہیں۔